وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 566، آیت نمبر 91، حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہم خرافات میں پڑے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا. کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے. ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. کہہ دو اس کتاب کو خدا ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 91. وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جو کہ حق تھا اس کی قدر کا. اس قالو، جب وہ یہ کہتے ہیں، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ. آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے نازل کی وہ کتاب جس کو لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام. نورم وہدن، اس میں روشنی تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیسا، جس کو تم نے ورق کر دیا. تبدونہا، تم اس کو ظاہر کرتے تھے. وتخفون کثیرا، اور بہت کچھ اس کا چھپاتے تھے. وعلمتم ما لم تعلموا،
اور کتاب تمہیں وہ علم دیتی تھی جس کو تم نہ جانتے تھے، نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے نازل کی تھی وہ کتاب۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو ان کی خرافات میں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھیلتے رہیں۔ سامعین اکرام، کتاب اللہ مضمون ہے کتاب اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے یا نہیں کی۔ دیکھیں، کتاب اللہ تعالیٰ کی جو ہے، ایک تو اس کی آپ ضرورت کو پہلے سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ کتاب اللہ کی ہمارے لیے اہمیت کیا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، انسان جاہل ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پہ یہ اندھیرے میں ہوتا ہے اور یہ لا علم ہوتا ہے۔ کس کے بارے میں؟ اس کو اپنی حقیقت کے بارے میں نمبر ایک، پھر اپنی جو منزل ہے اس کے بارے میں یہ لا علم ہوتا ہے، پھر منزل تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے اس کو اپنی قوتوں سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، یہ مضمون میں آپ کو یعنی آج دوسرا اس کا حصہ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ یعنی بہت ہی اہم مضمون ہے یہ، اور اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتایا ہے کہ بھئی تم یعنی تم اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کر رہے جیسا کہ قدر جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ہادی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارا ہادی ہے، اللہ ہماری منزل ہے، لیکن ہم اس بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے اللہ سے ہدایت لینی ہے لیکن ہم تو نہیں جانتے۔ یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، مطلب اس مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، قرآن سے آپ دیکھ لیں ہمارا کیا سلوک ہے، یہ ہو یا نہ ہو ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن پاک ہو یا نہ ہو، ہدایت خداوندی کہ ہم محتاج نہیں ہیں اس وقت بھی، اگر یہ یعنی بالفرض محال یہ اس وقت اٹھا لی جائے قیامت کے آنے سے پہلے، لیکن ہماری زندگی پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کتاب اگر ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو، صرف یہ ہوگا کہ ایک چومنے والی چیز، جس کی ہم ایک ایسی کتاب جس کی ہم عزت کرتے ہیں اور جس کو ہم چومتے ہیں، وہ کتاب پھر نہیں ہوگی اگر ایسا ہو، باقی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زندگی اس وقت بھی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور ہم کسی کی ہدایت کے محتاج نہیں ہیں، اور یہ اگر ہو یا نہ ہو کتاب اللہ، یحکم بہ النبیون، اس کے نبی جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور انسان بھی، ظاہر ہے کہ انسان بھی اسی کے مطابق زندگی انسان کو گزارنی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے نا، دیکھیں آپ خود دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں قرآن کا کردار کتنا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق کر لی ہے؟ ایک سوال میں کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال کرنا چاہیے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ تو ہدایت ہے۔ کیا آپ ہدایت کے تابع ہیں؟ کیا یہ مسلمان امت جو ہے، کتنے ہیں؟ 1.5 ارب لوگ ہیں، کیا یہ ہدایت کے تابع ہیں؟ کیا یہ ہدایت کے خلاف ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم ہدایت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ہمیں کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک اور یعنی یہ بڑی گہری بات ہے سامنے کرم، اور بڑی یعنی اگر کتاب اللہ کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہ ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے یہ گلہ بنتا ہے
کہ وما قدر اللہ حق قدر، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ حق تھا۔ اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ہم یہ کہتے ہیں اپنے زبان حال سے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ دیکھیں ایسا کیوں ہے؟ میں یعنی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایسا تو ہے کہ ہم نے اللہ کی قدر نہ کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہادی ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا الہ ہے، ہمارا محبوب ہے، ہمارا مطلوب ہے، لیکن یہ تمام باتیں ہم نے اللہ کے لیے نہیں سمجھتے۔ نہ اللہ ہمارا محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے۔ اب یہ بڑی اہم باتیں ہیں سامنے کا، بڑی اہم باتیں ہیں، اور اگر ہم اللہ کے لیے یہ صفات مختص نہ کر دیں تو پھر تو یعنی ہم فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے اس زندگی میں، اور ہم ہو گئے ہیں۔ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں۔ دیکھیں غلط فہمی میں نہ رہے، یہ بات میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، اور آج دیکھ لیں یہ جو گلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ مجھ سے ہے، آپ سے ہے، ہم سب سے ہے، کہ وما قدر اللہ حق قدر، جو قدر تھی وہ قدر نہ کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو یعنی ایک مثال میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بڑھیا جس کا بیٹا بیرون ملک ہو اور یہاں اس کا کوئی والی وارث نہ ہو بڑھیا کا، اور بیٹا اس کی یعنی کوئی کمانے کا ذریعہ بھی نہ ہو بڑھیا کا، اور اس کا کوئی پوچھنے اور خبر گیری کرنے والا بھی نہ ہو، لیکن بیٹا چلا جائے باہر اور وہ ہر مہینے 1,00,000 روپے بھجوائے بڑھیا کے لیے، اور بڑھیا اس کو اس کی قدر نہ جانے، اس خط کی چوم چام کے طاق میں رکھتی جائے، ہر مہینے خط آتا رہے، ہر مہینے 1,00,000 روپے۔ اب بڑھیا کے لیے آج کے وقت میں بڑھیا کے لیے کافی ہے کہ اس کا دانہ پانی چلتا رہے گا، وہ ایک خادمہ رکھ سکتی ہے اپنے لیے، خوراک وغیرہ جو بھی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، دوائی لے سکتی ہے، تو لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہے اتنی قیمتی، یعنی قرآن کی وجہ سے ہم زندہ ہو سکتے ہیں، ہم روشنی میں آ سکتے ہیں، اندھیرے سے نکل سکتے ہیں، روشنی میں آ سکتے ہیں، ہم ہدایت پر آ سکتے ہیں، ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں قرآن کے ذریعے۔ لیکن بات سنیں، یہ سارے کام تو نہیں ہو رہے، ہم تو اندھیروں، جہالت کی تاریک اتاہ گہرائیوں میں ہیں، ہم تو اندھیروں میں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، اور یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننا ہی نہیں چاہ رہے۔ ایک تو پہچانا بھی نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ ہم پہچاننا بھی نہیں چاہ رہے۔ طرفہ تماشا کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننا بھی نہیں چاہ رہے۔ اور آج قوم آپ دیکھ لیں، ہماری جو مسلمان قوم ہے، ظاہری جھگڑوں میں پڑی بھی ہے، ظاہر کے لیے اس کی توجہ ظاہر تک ہے۔ آپ دیکھ لیں، جو ممبر سے ہدایات ہمیں آتی ہیں وہ ہمیں اپنا ظاہر سنوارنے کے لیے آتی ہیں، باطن سے ہم بے خبر ہیں۔ ممبر سے کبھی کبھی بعض اوقات میں سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہوں گے، کہ بھئی داڑھی مت منڈواؤ، ہدایت کی جاتی ہے۔ بعض اوقات امام مجھے برا لگتا ہے کہ وہ زور دے کے کہتا ہے کہ تم کیوں داڑھی منڈواتے ہو، مت منڈوایا کرو داڑھی، اور مجھے اچھا نہیں لگتا ایسا کہنا۔
بھئی تم اسلام کو قبول کرنے کی، اسلام کی اہمیت پر زور دو، ایمان کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے، تمہارا ایمان نہیں ہے، یہ تم بتاؤ لوگوں کو۔ لیکن تم کہتے ہو کہ داڑھی اور پائچے اور یہ، اور پھر آپ دیکھ لیں ہمارے عام طور پہ یعنی معاشرے میں، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا یہ کہنا، لیکن علماء نے، بعض علماء نے ہمیں ظاہر کی اس میں الجھایا ہوا ہے۔ مزاروں پہ جاؤ نہ جاؤ، رسول اللہ عالم غیب ہیں نہیں ہیں، نور ہیں یا بشر ہیں، اور ظاہر بس آپ نماز کے بارے میں، اور بعض کا تو روزی روٹی ہے یہ کھانا پینا، یعنی روزی روٹی یہ ہے کہ ہم دین کے وہ مسائل بیان کریں جو اختلافی ہیں۔ بڑے دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بعض ظاہری مسائل میں الجھا کے، اور ہمیں فرقہ واریت کی ایک ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم شیعہ ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ چوبیدانی کی ذلی کیستی، فارغر گر مردی و گرزیستی۔ شاعر کہتا ہے کہ تم اگر پہچان لو کہ تم کس کا عکس ہو، کس کا سایہ ہو، چوبیدانی کی ذلی کیستی، تو پھر تم فارغ ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے پہچان لیا اپنے آپ کو، تم مردہ ہو یا زندہ، تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج کل تو دیکھیں ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت کا خیال ہے آپ کو، یعنی بعض لوگ جو میری عمر کے ہیں اور گزرتی عمر سے وہ پریشان ہیں، آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ زیادہ حریص ہوتا جاتا ہے دنیا کا۔ میری عمر کے لوگ جو ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ انسان جو ہے وہ جو بوڑھا ہوتا رہتا ہے، دو حرصیں جو ہیں اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک دنیا کی اور ایک مال کی، عمر کی، یعنی ایک زندگی کہ میری زندگی زیادہ ہو، اور یہ مرنا نہیں چاہتا انسان، یعنی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو واضح حدیث ہے کہ انسان میں، یعنی انسان کمزور ہوتا ہے اس وقت جب وہ دو صفات اس میں پائی جاتی ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت کو ناگوار سمجھتا ہے انسان۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں رک جاؤں، آگے نہ جاؤں، اسی پر ہم غور کریں، اس آیت پر، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ آپ نے تو پہچانا ہی نہیں ہے اللہ کو۔ قدر تو آپ جب کریں گے اللہ کی، جب آپ اسے پہچان پائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے، نہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں۔ ہم ظاہر کے حصار سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، ہماری حقیقت تو ظاہر نہیں ہے۔ میں تو اللہ کا ایک امر ہوں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرشتوں کو حکم سجدہ تب کرنے کا حکم تھا جب وہ آدم کے جسم میں وہ روح ربانی پھونکی جائے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں، تو تب تم نے اس کو سجدہ نہ کرنا، اس وقت نہیں جب ظاہر کے سامنے، لیکن وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو جان لیجئے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کو کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، اب آپ کو نہ کتاب کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے، نہ توحید کی پر یقین کی ضرورت ہے، نہ آخرت، نہ جنت، نہ دوزخ، اور یہ سب کچھ اس پر ہمارا نہ یقین نہیں ہے سامنے کرام۔ اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر، یوم آخرت پر، قبر، دوبارہ زندہ ہونا، دوزخ، جنت، ان کسی چیز پر ہمارا یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو پہچاننے سے انکاری ہیں، عملاً انکاری ہیں، ہم نہیں جاننا چاہتے اپنے آپ کو۔ تو اب آپ کو کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں، قرآن، اس کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن کے جو روح ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو باطن ہے اس کا۔ باطن تو قرآن کا اللہ ہے، انسان کا باطن اللہ کا حکم ہے، یہ امر ربی ہے، قل الروح من امر ربی، دونوں چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ شکوہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس آیت کا آپ یعنی اس کی جو جامعیت ہے اس کو یہ موجود ہے اسی آیت کے مضمون میں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ۔ انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے کسی انسان پہ، اور یہ آج ہم کہہ رہے ہیں سامنے کرام، زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں تو یعنی اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں مشکل مضمون نہیں ہے سمجھنے کے لیے، لیکن کیا کیجئے کہ ہم اس کو سمجھنے ہی نہیں چاہتے۔ قرآن کو تو ہم سمجھنے ہی نہیں چاہتے، قرآن فہمی کا تو کوئی طالب ہے ہی نہیں سامنے کا۔ بس یہ ایک میرا دعویٰ ہے اور چیلنج کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج قرآن کا کوئی طالب نہیں ہے، قرآن کی کوئی ضرورت ہی محسوس ہی نہیں کرتا، قرآن کی روح کی۔ دیکھیں قرآن کا تو ایک مقصد ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن تو اس راستے کی آپ کو ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اگر وہ حق منزل ہی نہیں ہے، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، تو پھر آپ کو قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج جس طرح سے آپ دیکھ لیں، یہ میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہاں واقعی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رخ ہو گیا ہے ظاہر کی طرف، دنیا کی طرف۔ ہم دنیا دار ہو گئے ہیں، ہم طالب دنیا ہیں، طالب مولا نہیں ہیں۔ طالب مولا کو پھر دیکھیں، اللہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اس کے لیے پھر ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس چھپے ہوئے خزانے کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ہدایت کی ضرورت ہوگی یقیناً۔ کوئی دفینہ ہے، یعنی کسی جنگل میں کوئی دفینہ ہے بہت بڑا۔ میں ایک مثال کے طور پہ، دیکھیں میں کیا کروں، مضمون تو بڑا واضح ہے لیکن مجھے مثالیں دینی پڑ رہی ہیں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، مثال لے لیں، مثال پہ سمجھیں۔ ایک دفینہ ہے، وہاں یعنی معتبر ذرائع کے مطابق ایک جنگل ہے، بہت بڑا جنگل ہے، لیکن وہاں خزینہ ہے، اس میں 1.5 لاکھ ٹن سونا ہے۔ اب اور مصدقہ ذرائع ہیں، یہ باوثوق ذرائع سے آپ کو پتہ ملتا ہے، آپ کو خبر ملتی ہے کہ یہاں ایک سونا ہے۔ اب اگر آپ یقین کر لیں، یقین آ جائے، تو آپ پھر کتنا ہے، 1.5 لاکھ ٹن سونا ہے،
اتنا سونا ہوتا ہے دنیا میں موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ اب کسی صاحب یعنی ایسا آدمی جو تلاش کر سکتا ہے اس خزانے کو، جس کے پاس پیسے بھی ہیں، ظاہر ہے کہ پھر وسائل اور یہ اور وہ چاہیے ہوں گے، تو پھر انسان مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 2 کروڑ روپے ہیں، 2 کروڑ ہیں اور اس پہ اتنے ہی پیسے لگتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ چلیں 5 کروڑ کر لیں آسانی کے لیے، 5 کروڑ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ 5 کروڑ روپے اس خزانے کے ڈھونڈنے کے لیے صرف کر دے گا؟ مجھے بتائیں، سوال ہے، سادہ سا سوال ہے۔ جی آپ کا جواب آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں ہاں کر دے گا، بڑی خوشی سے کرے گا، کیونکہ نادر خزانہ اس کو ملنے والا ہے۔ اگر یہ 5 کروڑ روپے لگا دے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مفت ہے خزانہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ مل جائے گا، نہ صرف ملے گا بلکہ وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب دیکھیں کتنا آسان ہے، کتنا آسان سودا ہے، کتنا بہت ہی سستا سودا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے خزانے کو پانا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو بس میری اتباع کر لو۔ پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، او کما قال۔ تو بات تو بڑی آسان ہے سامنے کرام، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ پہچان لیں اور اللہ کو پہچان لیں اور پھر اللہ کی پہچان کا حق، پھر قدر کریں اللہ کی قدر۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اس میں بھجوا دیا ہے اختیار دے کے، پھر حق بھجوایا ہے، حق پیغمبر آئے ہیں تمام، کتاب اور پیغمبر کا طریقہ، تمام پیغمبر، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تمام کتابیں اور تمام پیغمبر حق کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ کتاب میں فیہا نورم و ہدن، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب آئی، اس میں نور تھی، نور تھا، ہدایت تھی، روشنی تھی۔ تو بات پھر یعنی پہنچ جائے گا انسان، لیکن کیا کیجئے، انسان کا رویہ کیا ہے کہ یہ نہ اپنے آپ کو پہچانا ہے اس نے، نہ اپنے رب کو پہچانا، اور جب اس نے اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اس پر یقین ہی نہ کیا اور ظاہر پر ایمان لے آیا اور دنیا کی طرف توجہ کر لی اور ظاہر کی طرف رخ کر لیا، تو بات تو یہ ختم ہو گئی سامنے کرام۔ آج مسلمان قوم ایک مردہ قوم ہے، ایک جاہل قوم ہے اور اندھیروں میں یہ خوش ہے، اس کو روشنی نہیں چاہیے۔ قرآن، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بہرحال تھوڑی سی باتیں اور بھی کریں گے، اللہ نے اگر چاہا تو اور بھی بات کریں گے، کیونکہ بہت اہم آیت ہے یہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں کیونکہ ٹائم ذرا کم ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر نہ کی اللہ کی جیسے کہ قدر کا حق تھا۔ اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان پر کچھ نازل ہی نہ کیا،
قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ کہہ دیجئے کس نے نازل کی وہ کتاب جس کو لے کے موسیٰ علیہ السلام آئے، نورم وہدی للناس، اس میں نور تھا اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، تبدونہا، تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے تھے، وتخفون کثیرا، اور لوگوں سے بہت حصہ لوگوں سے چھپاتے بھی تھے، وعلمتم ما لم تعلموا، اور اس کتاب میں تمہیں وہ کچھ تعلیم دی گئی جس کا علم تم نہیں رکھتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم اور نہ تمہارے آباء و اجداد، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل کی، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے۔ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو خدا ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔